معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج سے کچھ عرصہ قبل مفتی راشد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے حسام الحرمین کی حقانیت کے حوالہ سے ایک کلپ ریکارڈ کروایا۔ اس کے جواب میں مفتی نجیب نامی ایک شخص نے چند ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یوٹیوب پہ۔ اس کا مفصل، تفصیلی، شاندار اور جاندار جواب تو مفتی الطاف حسین تونسوی صاحب بڑی تفصیل سے عرض کر رہے ہیں۔ ہمیں موصوف نے یہ حکم دیا کہ آپ حفظ الایمان کی عبارت کے حوالہ سے مختصر مگر جامع گفتگو کریں اور نجیب صاحب کے شبہات کا ازالہ کریں۔ تو حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھانوی صاحب کی یہ جو عبارت ہے، اس عبارت میں تھانوی صاحب نے رسول اللہ کی سخت توہین کی ہے، اور اس عبارت میں جانوروں اور پاگلوں کے علم کو رسول اللہ کے علم کے برابر قرار دیا، اور جو علم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے تسلیم کیا، اسی علم کو جانوروں اور پاگلوں میں نعوذ باللہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ان کی عبارت سے آپ واقف ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عبارت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو علم مصطفیٰ کے پاس ہے وہ جانوروں اور پاگلوں کے پاس بھی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی کتاب حسام الحرمین میں اس عبارت پر تبصرہ کرتے فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہر کا اثر دیکھو، یہ شخص کیسی برابری کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چنین و چنا میں، یعنی جانوروں اور پاگلوں کے علم کو رسول اللہ کے علم کے برابر قرار دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اس عبارت کے حوالے سے موقف ہے، اور اس کے اندر یہی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اب جناب نجیب صاحب نے اس کے متعلق یہ کہا کہ حفظ الایمان کی عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بریلویانہ سوچ ہے۔ بندہ ناچیز توفیق ازدی سے عرض کرتا ہے کہ جناب یہ صرف اہل سنہ کا جو موقف نہیں ہے، آپ کے ممدوح حضرات بھی مانتے ہیں کہ حفظ الایمان کی عبارت کا یہی مطلب ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں خود حفظ الایمان ہے، اس کے صفحہ نمبر 27، 28 اور 29 اس کا ذرا مطالعہ کریں۔ صفحہ نمبر 28 پہ لکھا ہوا ہے، حیدرآباد کے مخلصین نے جناب تھانوی صاحب کو خط لکھا، اور وہ خط میں کیا کہتے ہیں؟ وہ خط میں کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مدنین و بہائم سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ تھانوی صاحب کی عبارت میں ہیں ان میں نبی پاک کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے نعوذ باللہ جو ہے وہ تشبیہ دے کے اس کو برابر تسلیم کیا گیا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں جو بعضی نظر میں سخت سوء ادبی کو مشہور ہے، یعنی سخت سوء ادبی ہے، بے ادبی ہے مصطفیٰ کی۔ اور تھانوی صاحب صفحہ نمبر 29 پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ اس میں جو بنا بیان کی گئی واقعی تھی اس لیے جواب میں اس مشورہ کو قبول کر لیا گیا، یعنی جو وجہ جو ریزن بیان کی گئی وہ واقع موجود تھی، وہ واقعتاً موجود تھی۔ تھانوی صاحب بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ نعوذ باللہ حضور کے علم کو جو ہے جانوروں اور پاگلوں کے علم سے برابر مان لیا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب ہے مقامات خیر، اس کا صفحہ نمبر 616 ہے۔ یہی واقعہ یہ ایک اور کتاب ہے سیرت النبی بعد وصال النبی حصہ ششم، عبد المجید صدیقی دیوبندی ایڈوکیٹ، اس نے بھی نقل کیا ہے، بلکہ یہاں پر ہم پہلے اس کے اپنے الفاظ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک رسالہ حفظ الایمان کے اندر علم غیب کی بابت ایک ایسا جملہ لکھ دیا تھا جس پر ہر صحیح الفکر مسلمان نے اعتراض کیا تھا۔ یہ جملہ پڑھے، وہ کہتا ہے کہ جس نے اعتراض کیا وہ صحیح الفکر تھا، یہ خیانت نہیں کی، بلکہ جو اعتراض تھا وہ درست تھا۔ اور آگے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے حافظ محمد احمد صاحب جو نانوتوی صاحب کے بیٹے تھے، ان کے مکان پر ایک اجتماع تھا، اس اجتماع میں سید محمد بغدادی نے یہ کہا
کہ یہ جو حفظ الایمان کی عبارت ہے اس میں بوئے کفر آتی ہے، اور چند روز بعد انہیں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ نے کہا کہ تم نے اس عبارت کا رد کیا ہے، اور اس پر رسول اللہ نے اظہار خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ سیرت النبی بعد وصال النبی حصہ ششم صفحہ نمبر 169 170 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے مقامات خیر کے اندر بھی یہ بات صفحہ نمبر 252 اور 253 میں موجود ہے۔ اگلا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بزم خیر زاد، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو حسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ پیر سید گلاب شاہ نے پھر صاحب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور مختصر رسالہ میں سے مولوی اشرف علی صاحب کی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 7 کا حوالہ دیتے ہوئے سنایا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیر سے مراد بعض غیر کل غیب آگے عبارت ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے یہ سن کر آپ نے مولوی صاحب سے کہا کیا یہی دین کی خدمت ہے؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب کہنے لگے کہ بھائی میں نے اس کی وضاحت اپنے کسی اور رسالہ میں کر دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تمہارے اس رسالہ یعنی حفظ الایمان کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہوئے، ہم دوسرے رسالہ کو لے کر کیا کریں؟ یعنی اس رسالہ نے لوگوں کو گمراہ کیا، ان کے ایمان کو چھین لیا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے کوئی اور رسالہ لکھا ہے۔ یہ بزم خیر از زیاد کے صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہوا ہے۔ اور آگے چلیے، یہ بریلوی سے یادگار مناظرے، چند یادگار مناظرے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 431 ہے۔ اس میں وہ آپ کا دیوبندی مولوی کہتا ہے عبارت لکھنے کے بعد، لہذا وہ کہتا ہے کہ اگر حضرت تھانوی نے جواب دیا کہ زیاد حضور کو تمام غیوب کا علم مانتا یا بعض کا، اگر جمی غیوب کا علم مانتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اگر بعض کا مانتا ہے تو اس میں آپ کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو عام آدمی کو بھی ہے۔ لہذا حاصل یہ ہے کہ ایک صورت میں شرک لازم آتا ہے اور ایک صورت میں توہین۔ تھانوی صاحب کی عبارت میں ایک صورت سے شرک لازم آتا ہے اور دوسری صورت میں کیا ہے؟ توہین۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بریلوی سے چند یادگار مناظرے صفحہ نمبر 431 پر یہ بات موجود ہے۔ آگے چلیے، یہ صداقت مند نعمانی ہے کرم الدین دبیر صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے وہی مطلب بیان کیا ہے جو اور سننا بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ آپ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی تائید و تصدیق جو ہے عبدالجبار سلفی صاحب نے اپنی کتاب حوالہ دبیر میں کی ہے۔ یہ میرے ہاتھ پہ حوالہ دبیر ہے، اس کے صفحہ نمبر 174 پر انہوں نے اس رسالے کی تعریف کی اور کہا کہ اس میں حنفی مذہب کی حقانیت کے دلائل ہیں، اور انہوں نے فرقہ باطلہ کے عقائد کا رد کیا ہے۔ تو معزز حاضرین گرامی اور میرے پیارے سامعین، آپ نے دیکھ لیا کہ صرف اہل سنت نے یہ موقع بیان نہیں کیا بلکہ خود علماء دیوبند کے ممدوح بھی اس کو گستاخانہ کہتے ہیں۔ اس پر ایک اور حوالہ لیں، یہ بریلویت کے باغی علماء و مشائخ، اس میں کرم الدین دبیر کی جو تقریر ہے الصواب الہندیہ پر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں مولانا حشمت علی خان صاحب نے علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارات لکھ کر علماء ہندوستان کی تقاریر لی، اور اس پر جناب کرم الدین دبیر صاحب کی بھی تقریر موجود ہے۔ اس کا تذکرہ بریلویت کے باغی علماء و مشائخ کے صفحہ نمبر 258 میں موجود ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ دیوبندی کہیں جی کرم الدین دبیر کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے ترجمہ کر لیا تھا، اس طرح آج کل دیوبندی یہ طویل کرتے ہیں، تو ہم پیشگی اس کا جواب دیے دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تازیانہ عبرت، اس کا مقدمہ قاضی مدر حسین نے لکھا ہے۔ وہ اس کے مقدمے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ رجوع کی جو بات ہے وہ قاضی مدر نے کی ہے۔ اس نے کہا جی کہ میرے باپ نے رجوع کر لیا ہے، کوئی تحریری ثبوت نہیں دیا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ رجوع کر لیا ہے میرے باپ نے، تو اس پر خود علماء دیوبند نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے جو حالات لکھے تھے وہ حقیقت مبنی تھے، لیکن بعض بریلوی علماء کی طرح بعض متبعین دیوبند نے علماء نے بھی میرے بیان پر اعتماد نہیں کیا۔ یعنی وہ خود کہتے ہیں مان لیا انہوں نے کہ خود علماء دیوبند نے بھی میری بات کو تسلیم نہیں کیا، میری بات کو نہیں مانا بلکہ اس کا رد کیا۔ ایسے ہی علماء دیوبند کی ایک اور کتاب ہے مشاہدات صحابہ اور راہ اعتدال، اس کے صفحہ نمبر 64 پر قاضی شمس الدین کا بیان نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی مدر صاحب نے اپنی کتاب خارجی فتنہ کے اندر اپنے باپ کے فتویٰ کی لفاظت کی ہے، لیکن وہ اپنے والد کے رجوع الی الحق کو بغیر کسی تحریری ثبوت کے صرف اپنی شہادت ثابت کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں مردود ہے۔
یعنی بیٹے کی شہادت قبول نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے اپنے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. آگے چلیے, یہ آپ کی کتاب ہے دست و گریبان, اس کے پہلے ایڈیشن کی جلد نمبر 3 ہے اور جو اب شائع ہوا ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے. جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 321 ہے اور جو 2 بار جلد ہے 2 جلدوں میں شائع ہوئی ہے اس کا صفحہ 290 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے باقی تمہارا یہ کہنا کہ اس نے رجوع کر لیا تھا تو اس پر دلیل چاہیے کہ اس نے خود لکھ کر دیا ہو. کیا کیا ہو؟ خود لکھ کر دیا ہو. اور تم دکھاؤ کہ کہاں پر کرم الدین دبیر صاحب نے لکھا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, مگر دیوبندی کوئی ایسی تحریر پیش نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں. آگے موصوف نے منظور نعمانی سے اس عبارت کی تعویل پیش کی اور کہا کہ جب مناظرہ کے اندر ہمارے منظور نعمانی صاحب نے تعویل کی اور یہ اس عبارت کا مطلب بیان کیا تو اس کے بعد آپ کے مولانا سردار احمد صاحب صحیح طریقہ سے جواب نہ دے سکے. تو اس کے جواب میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ نجیب صاحب ذرا غور کیجئے کہ اس مناظرہ کے بعد منظور نعمانی کو اس عبارت میں ترمیم کروانی پڑی. اس ترمیم کا تذکرہ الفرقان کے اندر بھی ہے. اس کے علاوہ مجلس ارشاد المسلمین نے جو حفظ الایمان شائع کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس ترمیم کا ذکر کیا ہے کہ منظور نعمانی نے حفظ الایمان کی عبارت میں ترمیم کروائی. تو جب مطلب صحیح بیان کر دیا تھا تو ترمیم کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ آپ حضرات کے نزدیک ترمیم کروانا اس بات کا اقرار ہے کہ گستاخی تھی اس عبارت میں. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے, کیا رہے ہاتھ کو, اس کے صفحہ نمبر 144 پر حبیب اللہ ڈالوی کہتے ہیں محترم نالوی صاحب اگر یہ الفاظ توہین کے نہیں تھے تو آپ نے عبارت میں تبدیلی کیوں کر دی ہے؟ یہ آپ کے حبیب اللہ ڈالوی کے نزدیک بھی عبارت میں تبدیلی گستاخی کو مستلزم ہے. تو آگے چلیے. آپ نے جو تعویل پیش کی یہ ہمارے پاس فتح بریلوی کا دلکش نظارہ ہے, اس کا صفحہ 55 ہے, صفحہ 58 ہے. اس کے صفحہ 58 پر یہ تعویل موجود ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. منظور نعمانی نے پہلے تو یہ کہا کہ جو علم غیب کا حکم کیا جانا ہے اس سے عالم الغیب کا اطلاق مراد ہے, جبکہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے, دھوکہ ہے اور دجل ہے. یہ دجل دیوبندیوں نے تقریباً ہر جگہ کیا ہے اور المحنت کے اندر بھی کیا ہے اور یہ خیانت کی ہے المحنت کے اندر. یہ ہمارے پاس المحنت ہے, اس کا صفحہ نمبر 87 ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں علم غیب کا اطلاق, حالانکہ علم غیب کے اطلاق کی نہیں حکم کی بات ہو رہی ہے. حکم اور اطلاق میں فرق ہوتا ہے. خود دیوبندی کہتے ہیں کہ کسی صفت کا پایا جانا یہ حکم ہے اور اس کا اطلاق جو ہے یہ الگ چیز ہے, حکم الگ چیز ہے, اور حکم جو ہے وہ اطلاق کو مستلزم نہیں ہوتا. اور خاص طور پر جو یہ بحث ہے اس میں علم غیب کا جو پایا جانا وہ عالم الغیب کے اطلاق کو مستلزم نہیں. یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں منظور نعمانی کی کتاب ہے فیصلہ کن مناظرہ. وہ اس میں کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس تمہید سے ہمارے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہونا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے اور آپ کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کے اطلاق کا جواز عدم جواز یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی وہ خود کہتا ہے کہ علم غیب ایک الگ چیز ہے اور عالم الغیب کا اطلاق ایک الگ چیز ہے. اب جو بنی ہوگا علم غیب کے حکم کو عالم الغیب کا اطلاق کہنا یہ خیانت ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, دجل ہے. یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے دفاع اہل السنہ, اس کے صفحہ نمبر 612 پر یہی عبارت موجود ہے. اس کے علاوہ حدیث بریلوی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. تو بہت واضح ہو گیا کہ عالم الغیب کا اطلاق جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے بلکہ علم غیب کی حکم کی بات ہو رہی ہے. آگے چلیے. آگے تعویل یہ کی کہ ایسا علم غیب سے مراد بعض مطلق علم غیب ہے, جبکہ اس سے بڑا دھوکہ فریب کوئی نہیں. دیکھیں لفظ ایسا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے. کیا ہے اس میں اشارہ, اور وہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ پیچھے کچھ نہ کچھ موجود ہے. اگر پیچھے کچھ مذکور نہ ہو, موجود نہ ہو, مذکور نہ ہو تو ایسا کا لفظ جو ہے وہ محمل ہے. تو ایسا سے جو بھی مراد ہے اس کا پہلے ذکر ہونا لازم ہے, اس کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے, ورنہ ایسا کہنا جو ہے یہ بیکار ہوگا, لا یعنی ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ اس سے مراد بعض مطلق علم غیب ہے تو اس عبارت کے اندر وہ بعض مطلق علم غیب کا ذکر لکھاؤ, جبکہ ایک عام اردو دان بھی جانتا ہے اس نے کیا لکھا ہے حضور کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا, پھر اس کی 2 قسمیں کی کل اور بعد, اور اس بعد علوم غیبیہ کو مان کر اس علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں میں ماننا اور تخصیص کی نفی کی. دیکھیں
یہاں ایک اور بات میں کر دوں کہ بھائی جان اگر صرف بات مطلق علم غیب کی بات ہوتی تو مجھے بتائیے اس میں رسول اللہ کی تخصیص ہے کہ نہیں ہے ضرور ہے. اس لیے تخصیص ہے کہ جو غیر نبی کو علم ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے, نبی کو قطعی ہوتا ہے. پھر سرکار کی جو کوانٹٹی ہے, مقدار ہے, وہ بھی غیر نبی کے مقابلے میں زیادہ ہے, تو تخصیص تو ہی. لیکن تھانوی صاحب نے تخصیص کی نفی کی ہے, جو اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ یہاں مطلق علم غیب نہیں بلکہ بعض علم غیب مراد ہے, اور رسول اللہ کا بعض علم غیب انہوں نے مان کر جانوروں اور پاگلوں میں اس علم غیب کو تسلیم کیا ہے. لہذا منظور زمانے کی جو تعویلات ہیں وہ درست نہیں ہے. اچھا, آگے موصوف کہتے ہیں کہ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ یہ کے معنی میں ہے. میں مختصر عرض کر دوں, ایسا جس معنی میں بھی ہو, اگر رسول اللہ کا علم غیب وہاں مراد ہے تو یہ گستاخی ہے. اس سلسلہ میں ایک حوالہ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں. یہ گمن صاحب کی کتاب ہے حسام الحرمین کا تحقیق کی جاتا, اس کے صفحہ نمبر 205 پہ کہتے ہیں, اب سب حضرات کی باتوں کا نتیجہ و مقصد یہ ہے کہ لفظ ایسا کو تشبیہ کے لیے مانو یا اتنا اور اس قدر کے معنی میں مانو. اگر مقصد یہ ہے کہ جتنی مقدار نبی پاک کے علم کی ہے ویسی مقدار جانوروں کے علم کی ہے تو کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ گستاخی ہے, کفر ہے. یہ آپ کے گمن صاحب اس کو کفر مان گئے ہیں کہ ایسا جس معنی میں بھی ہو, یہ اگر رسول اللہ کا علم غیب مراد ہوگا تو یہ گستاخی ہوگی, یہ کفر ہوگا. آگے کہتے ہیں نجیب صاحب کہ تشبیہ اگر مراد ہو تو تشبیہ سے مساوات لازم نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تشبیہ سے مساوات لازم نہیں آتی. جو آپ نے حوالات پیش کیے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ جو تشبیہ والی تعویل ہے یہ سب سے پہلے یہ اعتراض جو ہے وہ شہاب ثاقب کے مصنف نے کیا. اس نے کہا جی یہاں پر ایسا جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے, اور تشبیہ ہو تو پھر مساوات لازم نہیں آتی کیونکہ تشبیہ میں ہر چیز مراد نہیں ہوتی. تو اب ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کی بات ٹھیک ہوتی جب تھانوی صاحب تخصیص کی نفی نہ کرتے, کیونکہ دیکھیں اگر تخصیص کی نفی نہ ہوتی تو جتنی چیزیں سے آپ تخصیص مانتے ہیں, یعنی کہ جو چیزیں تشبیہ کا غیر ہیں ان سے تخصیص کیا ہوتی ہے, ثابت ہو جاتی ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تخصیص ہے ہی کوئی نہیں. اس سلسلہ میں اس تعویل کا جواب دیتے ہوئے ہم نے اپنی کتاب الحق المبین کی حقانیت میں جو کچھ لکھا ہے ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. ہم نے لکھا کہ جواباً عرض ہے کہ تھانوی صاحب کی عبارت میں موجود ہے کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص, یعنی موصوف تخصیص کی نفی فرما رہے ہیں. اگر تشبیہ صرف بعد میں ہوتی تو جتنا حصہ تشبیہ سے خارج ہے وہ تخصیص ثابت کرتا, مگر تھانوی صاحب نے تخصیص کی نفی کر کے مماثلت و مشارکت تسلیم کر لی ہے. یعنی انہوں نے تخصیص کی نفی کر دی ہے, جو چیز تخصیص ثابت کرتی تھی اس کی نفی کر کے مماثلت اور مشارکت تسلیم کر لی ہے. لہذا اس لیے یہ کہنا کہ تشبیہ سے مساوات لازم نہیں آتی یہ غلط ہے. اگلی بات یہ کی گئی کہ دیکھیں جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تھانوی صاحب نے تشبیہ دی ہے تو اس سے زیادہ تشبیہات تو آپ کے بزرگوں نے دی ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ تشبیہات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ غرض تشبیہ کیا ہے, تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے, یہ قابل غور چیز ہے. تھانوی صاحب کی جو تشبیہ ہے وہ رسول اللہ کی تخصیص کی نفی کے لیے ہے, رسول اللہ کی خصوصیت کی نفی کے لیے ہے. باقی جتنی آپ نے تشبیہات پیش کی ان میں رسول اللہ کی تخصیص کی نفی نہیں کی گئی, ان میں رسول اللہ کے نعوذ باللہ کسی خصوصیت کی نفی نہیں ہے, بلکہ اس میں رسول اللہ کی کسی خصوصیت کو سمجھایا گیا ہے, آپ کے فضائل کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا تو وہ اس لیے کہا ہے کہ وہاں مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے, سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے, اس میں مساوات برابری وغیرہ لازم نہیں آتی. جبکہ جو تھانوی صاحب کی عبارت ہے اس میں خصوصیت کی نفی ہے اور یہ تشبیہ حضور کی توہین کے لیے دی گئی ہے, ورنہ ادنا کو یعنی کہ اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ یہ تو مثنوی اور دیگر کو تو بھری پڑی ہے اس سے. لہذا آپ یہ تعویل کہ جی آپ کے بزرگوں نے تشبیہات دی ہیں یہ درست نہیں ہے, کیونکہ ان تشبیہات کے اندر رسول اللہ کے فضائل کی نفی نہیں کی گئی بلکہ رسول اللہ کے فضائل کو سمجھانے کے لیے وہ تشبیہات ہیں. کہ تھانوی صاحب نے رسول اللہ کی فضیلت کی نفی کرنے کے لیے, تخصیص کی نفی کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی ہے اور مماثلت تسلیم کر لی ہے, مشارکت تسلیم کر لی ہے اور مساوات اور برابر نعوذ باللہ حضور کا علم مان لیا ہے, جو ان کی سب سے بڑی گستاخی ہے. اشرف سیالوی صاحب کی جو حوالے سے کہا کہ جی نبوت مصطفیٰ آن اللہ تعالیٰ کے اندر اشرف سیالوی صاحب کی ایک تشبیہ پر اعتراض ہے, تو عرض یہ ہے کہ گل گئے گلشن گئے جنگل دھتورے رہ گئے, عاقل گئے جہان سے کچھ بے شعورے رہ گئے. یہ جو عبارت ہے جو انہوں نے
پیش کی. یہ عبارت ساجد خان نے بھی دفاع اہل سنہ میں پیش کی ہے اور اس نے بھی نام اشرف ساجد صاحب کا لیا ہے. یہ اس کی کتاب ہے دفاع اہل سنہ، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 626 پہ لکھتا ہے مولوی اشرف ساجد لکھتا ہے. اور پھر انہوں نے نجیب والی عبارت پیش کی اور نجیب نے بھی کہا کہ جی مصنف تحقیقات، عرض ہے کہ اگر آپ کو کتاب پڑھنے کی توفیق ہو تو اس کا شروع پڑھ لیں. وہ جو رد ہو رہا ہے وہ مولوی شعیب صاحب سے تھے کوئی مولوی شعیب صاحب، ان کے قلمی صفحات تھے اور قلمی صفحات پر انہوں نے کوئی مضمون لکھا تھا، اس پر عرفان صاحب نے تنقید کی تھی اور اس عبارت کو بعد ازاں نکال دیا گیا تھا. تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ کتاب بھی نہیں پڑھتے، نقل پہ نقل مارتے ہیں اور کچھ پڑھنے کی بھی نہ توفیق نہیں ہے اور سب باتیں پرانی پیش کر کے موصوف سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا تیر مار لیا ہے. اور ایک دھمکی ٹائپ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں بہت ساری خیانتیں بیان کرتا ہوں سامنے درمیان کی. تو حضرت آپ میں اتنا دم خم نہیں ہے، آپ ذرا خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے، وگرنہ آپ کیوں مفتی مجاہد کی طرح اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے آپ کو اپنے لوگوں میں بے عزت کرنا چاہتے ہیں. جیسے جناب مفتی مجاہد صاحب نے اپنا جو ان کا ایک ریپوٹیشن تھی وہ انہوں نے ختم کر لیا ہم سے بات کر کے، الحمدللہ ان کو ایسی ضرب لگائی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے. اور آج ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ وہ کہہ رہے تھے مجھے شورا نے مناظرے سے منع کر دیا ہے. تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں، وگرنہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی شورا آپ کو ویڈیو بنانے سے بھی منع کر دے گی. الحمدللہ ہم نے موصوف کے تقریباً تمام شبہات کا ازالہ کر دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین.